بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الحمد للہ رب العالمین صلوات صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور صلوات محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی محمد محمد آج یکم جمادی الثانی اور کل 2 اور 2 کی جو رات آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ پاک کی شہادت کی رات ہے میں اسی حوالے سے 18واں پارہ سورہ نور کی 35 نمبر آیت میں نے تلاوت کی میں قرآن سے ہی ایک بحث کرنا چاہتا ہوں کسی کتاب سے نہیں کسی تاریخ سے نہیں فلسفہ منطق علم بیان نہیں قرآن ان 14 کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے اور یہ جو نسل امامت ہے اس نسل امامت کا مرکز کون ہے اور معدن کون ہے معدن عصمت کون ہے معدن امامت کون ہے اور مرکز امامت کون ہے اور وہ میں قرآن سے ہی آپ بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن صرف قرآن اس نسل امامت کے اجراء کے لیے توحید ارشاد فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے لیکن پورے قرآن میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے انتہائی حساس آیت ہے پورے گجرات میں آپ کو روز ہی مجلس ہوتی ہے میرے خیال ہے جب تک مجھے بھی 30-40 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے اس آیت کریمہ پر سوائے میرے کسی نے پڑھا نہیں یا آپ نے سنا ہو تو فرمائیں آخر آپ بھی تو سامعین ہیں اس آیت کہ نہیں پڑھا ہی نہیں کوئی پڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتا چونکہ اس میں کچھ مطالب ایسے ہیں جب تک انہیں سمجھا نہ جائے حقیقت سامنے آتی نہیں سمجھداری میرے بھائی میں چاہتا ہوں ابھی آپ کے سامنے بحث کرتے جو حقیقت ہے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں جتنی میری علمی وسعت ہے اس کے مطابق آپ تک بات کو میں پہنچانا چاہتا ہوں خالق ارشاد فرما رہا ہے ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات اللہم صلی علی
محمد آل محمد۔ قرآن پہلی لفظ جو صرف فرما رہا ہے کہ اللہ اللہ ہے۔ گل سمجھ آئی؟ اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ ہے۔ اللہ ہے نا، جب اللہ ہے اور یقیناً ہے، اے اللہ تو خود کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے اپنا اللہ منوا کے کچھ اور بھی منوانا چاہتا ہے۔ یہ غور نہیں فرمائے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اپنے آپ کو منوا کے کچھ اور ہیں جنہیں وہ منوانا چاہتا ہے۔ فرمایا پہلے مجھے اللہ مان لو، پھر جب میں ان کی کچھ فضیلت بیان کروں گا سمجھ لو وہ اللہ نہیں ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، جن کو میں نے آگے منوانا ہے، سمجھانا ہے، توحید فرما رہی ہے، وہ اللہ نہیں ہوں گے، اللہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ میں نے ان کو اپنی پہچان بنا کے بھیجا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ لوگوں میں سامنے نہ آیا ہوں، نہ آ سکتا ہوں، نہ آنے کا امکان ہے۔ سامنے میں نہیں ہوں گا، سامنے یہ ہوں گے۔ دیکھنا ان کو ہے، ماننا مجھے ہے۔ سمجھ آئیے نا؟ ہے دلیل؟ لوگوں دیکھنا ان کو ہے، ماننا اللہ کو ہے۔ اللہ نے اپنے منوانے کے لیے ان کو دلیل بنا کے بھیجا۔ یہ دلیل ہے، دلیل شانے اسی شانے ماشاءاللہ روحانی ضلع ہے آپ کا گجرات۔ جب یہ دلیل ہے، لفظ دلیل ہی دلالت کرتی ہے کہ کوئی دعویٰ ہو تب دلیل ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دعوے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ جب 14 دلیل ہے تو دعویٰ ڈھونڈو، دعویٰ کون ہے؟ دعویٰ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، دعویٰ خود توحید ہے۔ توحید دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے۔ توحید دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے، اور اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دعویٰ ہو۔ غور نہیں فرمایا؟ جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل ہو۔ دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں ہے مانا نہیں جائے گا۔ ہو بے خبر ہو، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جائے گا۔ اللہ نے اپنی صداقت میں صرف 14 بنائے ہیں۔ یہ میری دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، کیا کہا؟ یہ دلیل ہے، اور دلیل دعوے کی ہے۔ جب سے دعویٰ ہے تب سے دلیل کہوں، پھر جیسا دعویٰ ہے ویسی دلیل۔ یہ دلیل ہے میرے بھائی، یہ پہچان ہے توحید۔ ان کے ذریعے کیا پہچانی جاتی ہے؟ توحید۔ جو علم میں نہیں آتا، اللہ علم میں نہیں آتا، آپ علم میں آتے ہیں۔ میرا نام ہے، میں معلوم بھی ہوں، اللہ سامنے بھی نہیں ہے، نام بھی ہے لیکن نام ہو کے بھی معلوم نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں معلوم نہیں ہے، خوش ہو جاؤ میں جملہ سن کہوں، جب علی فرماتے ہیں اللہ معلوم نہیں ہے، یہ کہہ کے جناب علی نے فرمایا لوگوں اللہ میں کوئی آواز نہیں، کوئی ندا نہیں، جو آوازیں دے، جو ندا دے، آخر چپ تو ہو جائے گا نا۔ جو چپ ہو جائے گا وہاں وہ کیفیت زوال پذیر ہوگی۔ جو کیفیتیں زوال پذیر ہوتی ہیں وہ اللہ کی نہیں ہوتی۔ اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے، جو کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو وہ اللہ کہاں ہے؟ نہیں خوش رہی ہو، راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے۔ اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے۔ اللہ نے 14 کو اپنی کیفیت کا مظہر بنا کے کہا میرے ہاں راضی ہونا نہیں، ناراض ہونا نہیں، میں نے انہیں وجہ اللہ بنایا ہے، ان کو دیکھو اگر یہ راضی ہیں سمجھ لو میں راضی ہوں۔
سمجھ نہیں آئی دنیا؟ اگر یہ راضی نہیں ہے خوش ہو جائے حیدری، اگر یہ راضی ہے پھر چپ کر کے اسے رضی اللہ بھی کہیں، ایسی مشکل نہیں کہیں گی. بس اب اللہ فرما رہا ہے اللہ ہو، اللہ ہے. اگر ایک گہری بات کروں تو آپ میرے ساتھ متوجہ ہو جائے. اس سورت کا نام اللہ نے نور رکھا. نور، سورہ نور 18ویں پارے میں. یہ کتنی بڑی سورت ہے سورہ نور. جب اللہ نے اس سورت کا نام نور رکھا، یہ سمجھ آ جائے گی، نور رکھا، پھر اللہ اس جیسا نور نہیں ہے. نور کس کا نام؟ سورت کا نام نور. ادھر نام سورت کا رکھا، ادھر رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. ہائے ہائے میرا نور بنایا. اب جو نور اللہ نے، رسول نے بھی کہا نور، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. نور اللہ نے 14 کو کہا ہے. اللہ ایسا کمال ہے. نور کن کو کہہ رہا ہے؟ 14 کو. کیوں کہا؟ ذرا خیال کرا شاہ جی، کیوں کہا 14 کو نور؟ چونکہ اللہ اس بات میں نور ہے، کوئی نورانی نور نہیں. گل مشکل ہوگی. اللہ کوئی نورانی وجود نہیں، نہ ہے نہیں نہ ہو. اللہ اس بات میں نور ہے. کیا مطلب ہوا؟ ظلمت نہیں، نور ہے. ظلمت مانے اندھیرا. مشکل نہیں پڑی گا، چلو ادھر کیا تو میری بات چلی جائے گی. ظلمت نہیں، نور ہے. نور اللہ نے ان 14 کو نور بنا کے اس 14 میں واحد الاصل نور، مرکز نور محمد مصطفیٰ کو بنا کے کہا رسول تو واحد الاصل نور ہے. کیا مطلب ہوا؟ 14 ہو کے 1 اور 1 ہو کے 14، تاکہ تم میں کثرت بھی آ جائے. تاکہ تم میں کثرت بھی آ جائے، وحدت بھی آ جائے. کثرت بھی آئی، وحدت بھی آئی. وہاں صرف وحدت ہے، کثرت نہیں. یہاں کثرت بھی ہے، وحدت بھی ہے. ان کو واحد الاصل نور بنا کے رسول نے کہا میں اکیلا نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے. خوش ہوا میرا پتر، میرا آخری بھی محمد ہے. ہم سارے محمد ہیں. سمٹ جائے تو محمد ہے، پھیل جائے تو کوئی علی ہے. سمجھ آ گئی میرا بابا؟ اب اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض. اب اللہ نے نور 14 کو کہا. اب جو مثال اللہ آگے دے رہا ہے وہ 14 کے نور کی دے رہا ہے. کیوں بلا کیوں دے رہا ہے؟ ان کے نور کی مثال کیوں دے رہا ہے؟ آپ پریشان ہوں گے تو میں مشکل پڑھوں گا. میں ذرا تھوڑا ہاتھ پریشان ہوں گے، میں مشکل پڑھوں گا تاکہ بالکل ہی سمجھ رہا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ نے 14 کے نور کی مثال دے کر خود بے مثال ہو گئے. سمجھ آئیے میرا ان کے نور کی مثال دی. کیوں دی؟ ان کے نور کی مثال کیوں دی؟ مثال کے لیے ممثل لہو ہونا ضروری ہے. ممثل لہو، دوسرا اللہ ہے نہیں، پھر اللہ کس کی مثال دے؟ اس لیے اللہ نے 14 کے نور کی مثال دی. اب جو آیت کہتی ہے مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال. اس نور سے مراد کون ہے؟ وجود محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو واحد الاصل نور ہے. 14 ہو کے 1. اب اللہ اس نور کی مثال دے کے کہتا ہے مثل نور ہی کمشکات. اس نور رسول پاک کے نور کی مثال مشکات جیسی ہے. مشکات کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب بجلی نہیں تھی
آپ گھروں میں آلے بناتے تھے جہاں دیا رکھتے تھے. دیا کوئی رواج تھا یا نہیں؟ یہ بچے نہیں سمجھے گے، بڑے سر ہے خدا واسطے میری تائید کرے. اور وہاں دیا رکھتے تھے. دیا اس لیے جلایا جاتا تھا تاکہ رات کو کمرے میں روشنی رہے، چلتے ہوئے ٹھوکر نہ لگے. اس میں ہم رکھتے ہیں دیا. اللہ نے رسول کے نور کی مثال مشکات، وہ اس آلے جیسی ہے، یا آپ جالا کہتے عربی اردو میں تاک کہتے، اس تاک جیسی ہے. اس تاک میں اللہ دیا نہیں رکھ رہا. فیہا مصباح، اس آلے میں ایسا چراغ ہے جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے. ہائے 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 ہائے، ایسا چراغ. فیہا مصباح، بجھایا نہ جائے گا، ٹھیک ہے. فیہا مصباح، اس میں روشن چراغ ہے. جب رسول نے فرمایا ایسے نور کی مثال آلے جیسی ہے جس میں روشن چراغ ہے، تو ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا مولا آپ کے جو نور کی مثال ہے یہ مشکات آلے کی طرح کا آپ کے جسم میں کون سا مقام ہے؟ رسول نے فرمایا میرا صحابی وہ میرا سینہ ہے. وہ گل سمجھ آئیے، وہ میرا سینہ ہے. مشکات میرا سینہ ہے. اس نے کہا مولا پھر اس میں جو چراغ رکھا گیا، مصباح رکھا گیا، مصباح کیا ہے؟ فرمایا وہ علم نبوت ہے. کہ اللہ نے میرے سینے میں علم نبوت رکھا. پھر میں دنیا سے کہوں گا خود اللہ نے جس کے سینے میں علم نبوت خود رکھ دیا ہو، وہاں جبریل آپریشن نہیں کر سکتا. وہ بے خبر دنیا ہے. خوش نہیں ہوئے؟ فیہا مصباح، اس میں روشن چراغ. جب روشن چراغ ہے وہ مصباح، وہ علم نبوت کس کو دیا؟ رسول پاک کے سینہ پاک میں علم نبوت. علم ہی علم. اب اللہ کہتا ہے المصباح فی زجاجہ، یہی وہ علم نبوت مصباح ایسے شیشے میں ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے. وہ شیشہ ہی علی ابن ابی طالب. خوش نہیں ہوئے؟ وہ شیشہ کون ہے میرے بابا؟ وہ شیشہ زجاجہ کون ہے؟ شیشہ یہ مٹی کا بنا ہوا شیشہ نہیں، خدا جانے ایسا شیشہ جس پہ کوئی داغ نہیں. داغ سے مراد رجس ہے، جہاں رجس کا تصور ہی نہیں ہے، اس کے پاس شیشے میں. شیشہ کون ہے؟ جناب علی. تو میں گل کر دوں، اگر ماحول ٹھیک ہے تو میں جملہ کہہ دوں. اب وہی علم بلا فصل آیا جناب علی کے پاس. بلا فصل آنا ہی جانشینی کی دلیل. بلا فصل آیا تو بلا فصل کون جانشین بنا؟ جس کے پاس علم نبوت ہے، وارث علم نبوت ہے. جناب علی جب علم نبوت اللہ نے علی کو دے دیا، اب اللہ نے کہا رسول اب آج کے بعد سلونی کے دعویٰ تو نے نہیں کرنا. ہائے 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 ہائے، علی سے کروانا ہے تاکہ دنیا محسوس کرے جس کا جانشین ایسا ہو اس کا رسول کیسا ہو. ہائے ہائے، سمجھداری میرے بھائی، رسول کیسا ہوگا. اب جناب یہ علم کہاں آ گیا؟ جناب علی علیہ السلام کے بعد جناب علی کو کیا کہا اللہ نے؟ شیشہ، قندیل، زجاجہ. پریشان کیوں؟ تھوڑی مشکل ہے، تھوڑی جی گل اگے شادی تھوڑی جی. میں جو نوکر آپ کا سنا نا میں نے، زجاجہ مانے شیشے میں. جب یہ نور شیشے میں آئے تو پھر نور کی وسعت عالمین تک چلی جاتی. تمام عالمین نور ہدایت امامت سے منور ہو. تو امام کیا بن گیا؟ امام الخلق. خوش ہے؟ امام الخلق. یہ امام الخلق عہدہ ہے امامت کا، منصب ہے امامت کا. امام الخلق. جناب ابراہیم کو تین، پہلے نبی بھی، رسول بھی، عبد بھی، خلیل بھی، 4 عہدے تھے. امتحان کے بعد پھر امام الناس بنے، امام الخلق نہیں.
امام الناس نہیں، امام الناس بنے، امام الناس مقام ابراہیم ہے، عہدہ امامت نہیں۔ مشکل ہے، نبوت چھوڑنے اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب جناب علی کے پاس کیا آیا؟ یہ علم امامت جب آیا تو اب اللہ کہتا ہے کانہا کوکب دری، جناب علی کے اندر جب نور آیا تو یہ نور کیسا ہے؟ جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، دری یہ نسبت کی ہے، دریون ایسا چمکنے والا در۔ اگر آج سے 10 دن پہلے ایک در آیا تھا اخباروں میں جس کی 4 ارب ڈالر قیمت پڑی ہے، جو شعائیں سورج سے لے رہا تھا، جو سورج جس سے شعائیں لے، اللہ جانے مصطفیٰ کیسا ہے وہ اتنا قیمتی ہو گیا۔ ایک کوکب دری، جناب کے نور کو کیا کہا گیا؟ چمکنے والا ستارہ۔ اب وہی جانے جیسے اس کے چمک کو اس معیار پر جہاں لفظوں کی بھی کمی نہیں ہے کوکب دری کہتے۔ اب جناب علی کا نور منور ہو گیا علم نبوت سے، علی کا نور عالمین میں پھیلا، جب پھیل گیا اب آگے اللہ ایک لفظ کہنا چاہتا ہے، میری الفاظ سے دیکھ لو، اے آپ کے بھی یہاں کی جو تفسیر ہے تو یہاں بھی آ کے چپ ہو گئے، انہوں نے غور نہیں فرمایا۔ یہاں آ کے اب اللہ کہتا ہے کوکب دری یوقد۔ بچوں سے بات نہیں ہو رہی، میرے بزرگ نہیں سنیں گے آپ، میں سناؤں گا، آپ نہیں سنیں گے کوئی حق۔ جب مجھے کھڑا کیا ہے تو سن، کوکب دری یوقد، یہی نور اب روشن ہوتا ہے۔ کس سے روشن ہوتا ہے؟ اس کوکب دری سے۔ کوکب دری کون ہے؟ نور کون ہے؟ جناب علی۔ جناب علی سے آگے یوقد، یہ نور روشن کیا جاتا ہے، مجہول ہے، مجہول، یوقد روشن کیا جاتا ہے، آگے روشن کیا جاتا ہے۔ اس روشن کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ روشن تو وہ پہلے ہے، پہلے ہے یا نہیں؟ وہ روشن کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ مثلا یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ نسل امامت جناب حسن کی طرف ہے۔ اب بلا فاصل نسل امامت میں پہلا امام آتا ہے جناب علی علیہ السلام، مرکز نسل امامت سے کون آ رہا ہے؟ یوقد روشن کیا جاتا ہے۔ کیا؟ اب دیکھیں جناب علی کیا بن گئے؟ ابو الائمہ، اماموں کے باپ۔ دیکھیں اسی لیے اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ اس کی اپنی عظمت کا نظام ہے کہ نسل امامت کے لیے باپ بھی ہو اور ماں بھی ہو۔ نسل امامت جب چلے گی کس سے چلے گی؟ باپ سے بھی، ماں سے بھی، پھر میں بعد میں بحث کروں گا۔ اب جہاں مرکز کس کو بنایا؟ جناب علی کو، کیا دے کے؟ اپنا کل علم دے کے، علم دے کر جناب علی کو مرکز امامت بنا کے اب کہا اب اسی علی سے آگے روشن کیا جاتا۔ مرکز کون بنا؟ جناب علی۔ جب جناب علی مرکز ہے تو پھر معدن رسالت کون بنے گی؟ غور نہیں فرما رہے۔ اب قرآن سے پوچھا، قرآن بتا معدن رسالت کون ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، شجرہ مبارکہ ہی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اب فاطمہ زہرا پاک بی بی کیا ہو گئی؟ معدن نسل امامت۔ علی ہو گیا مرکز نسل امامت، معدن ہو گئی جناب سیدہ پاک۔ تو آج سے اللہ نے ازل سے اصول بنا دیا، امام بنے گا ہی وہی ماں فاطمہ زہرا ہو، اور باپ علی مرتضیٰ۔ امامت کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس کی ماں بطول، اس کا باپ علی،
جب علی ہو گیا ماں اور باپ کا اعلان ہو گیا تو پہلے دن جناب آدم سے یہی کہہ دیا تھا اللہ نے اور حوا باپ سے لا تقربا هذه الشجرة، آدم و حوا اس شجرے کے قریب نہ جانا، تم اور ہو یہ ہو بچو میرا پتر، تم اور ہو، تمہارا شجرہ آدمی والا ہے، یہ شجرہ امامت والا ہے، تم اور ہو یہ اور ہے، یوں کا دو من شجرۃ مبارکۃ، مبارکہ شجرہ کی صفت ہے، شجرہ کون ہے؟ بی بی کا، شجر نہیں، شجرہ شجرہ شجرہ، شجرہ وہ ہوتا ہے جیسے آگے نسل بڑھے، شجر سے نہیں، اور کیا شجرہ بی بی پاک، اس لیے رسول فرماتے علی انت و انا من شجرۃ واحدۃ، تو اور میں ایک شجرہ ہے، میں جڑ ہوں تو تنا ہے، حسنین شاخیں ہیں پھل فاطمہ، ہو گئی من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتونہ شجرہ سے بدل الکل من الکل واقع ہو رہا، صفت نہیں، صفت مبارکہ ہے، خیال کرا، وہ بی بی کیا ہے؟ زیتون، زیتونہ، زیتونہ شجرہ سے بدل الکل، پھیلانا نہیں، بدل الکل جب شجرہ ہے، جب بی بی پاک شجرہ ہے، شجرہ، کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے، مرد سے نہیں، جس میں یار کی مستور ہو اس میں یار کا مرد ہونا ضروری ہے، مرد کے گھر میں کیسی ہی عورتیں کیوں نہ ہوں وہاں کف نہیں ہوتا، کف ہوتا ہے مستور کے حوالے سے، جب سیدہ پاک اتنی بڑی پاک ہے تو پھر علی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے اللہ نے سیدہ کو بھیجا رسول کے گھر، رسول سے بڑھ کر کسی کا گھر نہیں تھا، اللہ نے خانہ کعبہ بنایا ہی فاطمہ کے لیے ہے، علی کو بھیج کے کہا فاطمہ نہ کہنا علی میرے گھر آیا ہے، یوں کا تو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، ٹھیک ہے، زیتونہ کون؟ سیدہ پاک، تو پھر شوہر کو کیا ہونا چاہیے؟ زیتون، یہ نہ پڑھو تو تو قصور میرا تو نہیں نا، قرآن کھولو نا تو قصور سارا ہے، اسی پڑھ گنجے ہو گئے تو موجود ہو جائیں سے، دیکھیں کیا ہوا کہ زیتونہ جب سیدہ ہے تو پھر علی کا زیتون ہونا ضروری ہے، اب قرآن زیتون کے لیے کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اے ہے کیا ترجمہ ہوا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور کوہ طور پہاڑ کی قسم، شہر مکہ کی قسم، نہیں یہ قسمیں ان کی نہیں، والتین سے مراد رسول ہے، زیتون سے مراد علی ہے، طور سینین سے مراد حسنین ہے، بلد الامین سے مراد فاطمہ زہرا، گل صحیح ٹھیک ہوگی میرا بھائی، لمبی بحثہ میں نے اس پہ عشرے پڑھے ہیں، عشرے، اب جناب یوں کا جو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیت ولا غربیت، اپنی تفسیر یہاں کی بھی دیکھ لیں جو آپ کی گجرات سے آئی ہے، کتنی نئی والی 19 جلدیں، نہیں 19 جلدیں میں نے منگوائی یہاں سے، 19 ابھی چھپی آگے نہیں چھپی ہے، 19 جلد میں جو کچھ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس میں لکھا ہے لا شرقیت ولا غربیت، کیا معنی ہے؟ شجرہ کی صفت ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، بی بی پاک نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ، ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے نہ غربی ہے نہ شرقی ہے، شرقی مذکر کی لفظ، شرقیہ لفظ ہے یا نہیں؟ ناراض ہیں تو پہلے پھر کچھ بولیں، اگر آپ ہو رہے ہیں ناراض پھر تو نہ بولے بس میں پڑھتا رہوں، شرقیہ مؤنث کی لفظ ہے، شجرہ چونکہ اس میں تے ہے لہذا یہاں بھی شرقیہ، بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے، یہ جو ترجمہ ہوا ہے نہ شرقی ہے نہ غربیہ، کہاں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی نہیں، شرقیہ کا ترجمہ کریں، جب ترجمہ نہیں ہے کوئی ترجمہ جہاں دے کے انہیں کچھ اور بھی لکھا ادھر میں نہیں جانا چاہتا، نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے،
اب اسی شرقیہ اور غربیہ کو سمجھنے کے لیے لغت کا ہونا ضروری ہے۔ لغت بتائے گی کہ شرقیہ کے معنی کیا ہے۔ شرقیہ شرق سے ہے، شین رے قاف دونوں کا شرق۔ شکریہ آپ کا، بڑی اب توجہ سے سن رہے ہیں۔ شرق، غربیہ غرب، ٹھیک ہے۔ شرق، شرق کہتے ہیں کہ ایک نور کا ایسے نکلنا کہ جیسے ماحول روشن ہو جائے، اور وہی کمال میں جا کر اپنے کمال کو پورا کر کے وہاں جا کے مقصد میں مکمل ہو جائے، اسے غروب کہتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ مشرق شرق سے ہے، مغرب غرب سے ہے۔ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے۔ کسی نے ترجمہ نہیں کیا، بالکل ہی اللہ کے لیے مشرق مغرب ہی ترجمہ کیا ہے۔ میں اسی شرق اور غرب سے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ مشرق رسول ہے، مغرب علی ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے، مشرق کون ہے؟ مشرق جہاں سے نظام طلوع وہ رسول، مغرب امام جناب علی، سارے جس کے انتظار میں سارا کائنات منتظر ہے منتظر کی۔ ٹھیک ہو؟ مشرق رسول، مغرب علی۔ اب بی بی پاک کے لیے صفت میں لے آتے ہیں، بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ سنو، مشرق رسول ہے، کوئی ڈر نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بھولے نہ، بھولے نہ۔ یہ ہنگامہ میں خود کر رہا ہوں تاکہ آپ بھولے نہ۔ میں پوچھ سے لے رہا ہوں کہ انہوں نے پوچھ کے پھر بتایا تھا، یہ امتحان کے لیے نہیں، آپ کو یاد اچھی طرح یاد آ جائے۔ نہ بی بی شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے، مشرق رسول ہے، مغرب علی ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بی بی نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں، لیکن چادر تطہیر میں نبی بھی بیٹھا ہے، امام بھی بیٹھا ہے۔ تعارف سیدہ سے کرایا جا رہا۔ غور نہیں فرما، تعارف کیسے ہو رہا ہے؟ جناب سیدہ پاک سے ہو رہا ہے یا نہیں؟ پھر مانو بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے، نبی بھی بیٹھا ہے، امام بیٹے شوہر سمیت بیٹھے ہیں۔ تعارف فاطمہ سے ہے، پھر فاطمہ کے پاس، بی بی پاک کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے، اگر یہ نہ ہو نہ نبوت ملتی ہے نہ امامت ملتی ہے۔ وہ عصمت و طہارت ہے، لا شرقیت ولا غربیت، بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن مرکز عصمت و طہارت۔ عصمت و طہارت کے بعد اب بات کرتا ہے یکادو زیتھا یضیء۔ پورا قرآن دیکھیں، پوری لغت میں نے پورا قرآن، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ سارا لکھ دیا۔ سمجھ آئیے؟ 8 سال لگے ہیں لغت لکھنے، زور لایا بڑا، اور ہر شے کا جواب میں نے خود دے دیا، کسی کو میں جواب دوں گا نہیں، سارا میرا اس میں سارا کچھ لکھا ہوا۔ اب دیکھیں یکادو زیتھا یضیء، اس کا ترجمہ ہے یکادو قریب ہے، قریب، کادا یکادو۔ لغت پڑھ دیا تھوڑی، تو لوگ نازک لوگ اسی ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی گل نہ ہو جائے۔ یکادو فعل مضارع ہے، کادا فعل ماضی ہے۔ یکادو افعال مقاربہ، کاف دو نکت سے، ان میں قریب کا معنی ہے، قریب۔ اللہ کہہ رہا ہے یکادو، پورے قرآن میں جہاں بھی یکادو آیا ہے قرابت کے معنی میں ہے، لیکن قرابت واقع نہیں ہوتی۔ معنی قرابت کے ہیں مگر وہ قرابت واقع نہیں ہوتی۔ خیال کرا ہے جی، بات نسل امامت کی ہو رہی ہے۔ یکادو زیتھا، زیت مانے تیل، تیل کس کا؟
زیتون کا بی بی زیتونہ ہے یا نہیں؟ اس زیتونہ کا تیل، تیل 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 کے معنی اصل، تیل کے معنی حقیقت، تیل کے معنی نور، تیل کے معنی وجود حسن. اور سمجھ آئیے تھوڑی جی. یکادو زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس زیتونہ کا اصل حسن کا نور روشن ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے ترجمہ ہو کتنے چلے گئے. یکادو قریب ہے، لیکن یہ یکادو بتاتا ہے قرابت کے معنی میں ہے، لیکن قرابت واقع نہیں ہوتی. اب جب سیدہ اور جناب علی سے حسن نے آنا ہے، ابھی قرابت کے لفظ میں آپ کو سمجھا دوں. ان دونوں کا بی بی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے نکاح اللہ نے خود کر دیا تھا. ہائے ہائے، سیدہ پاک کا عقد پاک پہلے ہو چکا تھا. اس دنیا میں آئی تو منکوحہ ہو کے آئی، نکاح ہو چکا تھا. ہو جب سیدہ پاک تشریف لائی، سجدے سے سر اٹھایا، آتے ہی دنیا میں سب سے پہلے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، توحید کی گواہی دی بی بی نے. پھر گواہی دی واشہدو ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے. واشہدو ان بالی علی ولی اللہ، میرا شوہر علی ولی ہے. اور روایت گھڑنے والوں حیدری، جب بی بی نے حیدری، اور روایت گھڑنے والوں، جب بی بی آتے ہی اپنے منکوحہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے، پھر خواستگاریاں کیسی؟ ہائے ہائے ہائے، فلانے بھی کی، فلانے ہائے ہائے، گھڑنے والے گھڑنے. سمجھ آئی؟ کی کچھ ہویا تو انہیں پتہ ہی نہیں. اب ذرا یضیء، آگے بی بی پاک کیا ہوا؟ نکاح ہو کے آیا. نکاح ہی کا نام قرابت ہے. ذرا ماحول کو تھوڑا سا بدل کے گئے. صحیح، نکاح کا نام اللہ نے کیا کہا؟ یکادو لگا. یکادو قرابت کو ظاہر کرتا ہے، مگر قرابت واقع نہیں ہوتی. آج نہیں سمجھ آئی؟ سیدہ اور علی کے نکاح میں قرابت ہے، مگر حسن قرابت سے نہیں آئے. ہائے ہائے، کیسے آئے؟ اب میں آیت پڑھتا ہوں. یکاد البرق کو پہلا سپارہ، ذرا تیسرا رسول، پہلے تو 3 برقیں آئیں تھے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. اچک لے، کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں. بجلی آنکھوں کو اچک لے، منافقین کی آنکھوں کو بجلی اچک لے، لے جائے، اندھا کر دے نا. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے. چلنا دلیل ہے اچکنے کے قریب تھی مگر اچکی نہیں. میں سلمہ کو اردو میں پڑھنا یار، انگلش سے نہیں. قریب تھی، روشنی آئی، چل پڑے. پھر کیا ہوا؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوا تو کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہونا دلیل ہے آنکھیں ہیں، اچکی نہیں، قریب تھی اچکنے کے. تو پھر معلوم ہو گیا جہاں قاعدہ یکادو لگایا جائے وہاں قرابت کے معنی ہوتے ہیں، مگر قرابت ہوتی نہیں. کیسے واقع ہوتی ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ کی مشیت ہو تو وہ آنکھوں کو لے جا سکتا ہے. پھر مانو جب یکادو لگ جائے وہاں قرابت تو ہوتی ہے، مگر وقوع مشیت سے ہوتا ہے، قرابت سے نہیں. غور نہیں فرمایا، اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. پھر جو وقوع ہوگا نا آگے کس سے ہوگا؟ مشیت سے. اب چونکہ 14 ہے مشیت اللہ، میں آیت پڑھ دوں. وَمَا تَشَاءُونَ، آیت 14 سورہ دہر میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد، تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں.
جب یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اب قرابت ہے، علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، سیدہ پاک بھی تشریف رکھتی ہیں. اللہ نے چاہا کہ حسن آئے. ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ نے چاہا کہ حسن آئے، علی نے چاہا حسن آئے، سیدہ نے چاہا حسن، علی کے چاہت کو قبول کر کے کہا حسن آئے. حسن وجود میں آ گیا. امام مشیت سے آتا ہے، قرابت سے نہیں. آج کے بعد یہ نہ کہا کرو ہماری طرح پیدا ہوتا کہ کیسے مشیت سے. بس یہی وجہ ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے انبیاء کی تخلیق ماں باپ سے کی. لمبی گلے ہمیں آندھی اسے دسویں. انبیاء چلے کیا کس سے؟ ماں بھی باپ بھی. جب ان 14 کا وقت آیا نا اس دنیا میں آنے کا، آخری نبی بنایا جناب عیسیٰ، یا آ کے تخلیق کا نظام ہی بدل دیا. ہائے 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 ہائے. کیوں بدلا؟ تاکہ پتہ لگے 14 ہماری طرح نہیں آتے. او بے خبرو، او بے خبرو، خوش ہو تم، خوش ہو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرا پتر. یا آ کے تخلیق کا نظام بدل دیا. بدلا یا نہیں؟ بدل. جب بدلا کیا ہوا؟ ماں ہے، باپ نہیں. فرق یہ ہے جو ماں باپ سے آتے ہیں وہ خلق کہلاتے ہیں، جو بغیر باپ کے آتا ہے وہ امر کہلاتا ہے. پھر معصوم امر سے آتا ہے. جب آتا ہے تو پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں اولے الامر تھا، جبریل نہیں تھا. سارے ترجمے غلط. کیسے جبریل آجے وہ جنو نہیں بھی پتہ نہیں، تفسیر نہ لکھتے تو اچھا تھا. کون آیا؟ اولے الامر. معلوم ہوا امر سے پیدا ہوتا ہے. امر سے. معصوم کس سے؟ نبی امام کس سے آتا ہے؟ امر سے. امر سے، امر سے، قرابت سے نہیں. اب میں ایک لفظ کہتا ہوں، یہ پورا گجرات زور لگائے داد دے پھر بھی کم ہے. ایسی لفظ صحیح جملہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام امر سے پیدا ہوئے، خلق سے نہیں. جو بچہ امر سے آنے والا ہو اس کی ماں کا بطول ہونا واجب ہے. اس کی ماں کیا ہونا ضروری؟ بطول ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مریم بطول ہے یا نہیں؟ اور میں جملہ کہوں، او بے خبرو، ایک عیسیٰ ہے، ماں بطول بن گئی. سیدہ کے 11 بیٹے ہیں، 11 اماموں کی ماں ہے سیدہ طاہرہ. پاک بی بی کتنے اماموں کی ماں ہے؟ 11 کی ماں. جس کا 11واں بیٹا اس معیار کا ہو جس کی سیدہ ماں ہے، اسی عیسیٰ سے کہا عمر سے بننے والا جا کے چوتھے آسمان پہ بیٹھا رہے منتظر. انتظار کر. جناب عیسیٰ انتظار میں ہے یا نہیں؟ بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ایک گل بجلی کروں تاکہ آپ کو کچھ اچھی بھی لگے. اچھی لگانی پڑتی ہے تاکہ آپ خوش خوش سنتے آپ کو پریشان نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہیں بیٹھا رہے. منتظر کا انتظار کر. انتظار کروانا دلیل ہے منتظر افضل ہے نبی سے. انتظار کر. جناب عیسیٰ کر رہے انتظار. اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اور گھر چھوڑ دنوں سے نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. پریشان ہو گیا. نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. وہ بیٹھا ہوا ہے انتظار کے لیے. اور ماں کیا بن گئی؟ بطول. مریم بطول. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی انتظار، اس لمحے میں بھی انتظار میں بیٹھے ہیں منتظر کی. اللہ نے دلیل بنا دیا. جب انتظار
منتظر نطفے سے نہیں بنا. جائلی وارد منتظر بھی عامر سے بنا. اس کی ماں بھی ہے, منتظر کی ماں بھی ہے, باپ بھی ہے. ماں باپ ہو کے بھی منتظر ہے. پھر بچہ کیسے آئے گا؟ عامر سے آئے گا یا نہیں؟ دلیل ہو گئی عامر سے بنتے ہیں, عامر سے. اسی علی کی بیٹیاں. پھر بسائے تو سارے ہو گئے. اگر مجھے اجازت دے میں بھی سیدنا پاک کا پڑھوں. 18 سال سے سن میں سر کے بال سفید. ابھی صحیح پڑھ رہے تھے, آپ نے سنا ہوگا. اللہ اکبر کو کافی ساری باتیں بتا رہے تھے. 18 سال کے سن میں بی بی عصا لے کے چلی. جانے بھی تیری سختی ہو جو ہی جناب علی آتے علی میری حالت میں دل دھنی ہے اس کا پریشان. ایک دن آئے تو بی بی زیادہ رو رہی. جناب علی روتے روتے قریب آئی تو فرماتے ہیں شہزادی آج اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ آج سلمان فارسی نے آپ کی بات بتائی ہے. میں تب سے رو رہی ہوں. جناب علی فرماتے ہیں کیا کہا؟ جانتے ہوئے بھی کیا کہا؟ ہمیں رلانے کے لیے. سیدہ پاک نے کہا آقا سلمان نے بتایا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. یہ تھوڑا باب مسائل ہے. اجرکم اللہ. مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. علی رو کے کہتے ہیں آگے تو نہیں بتایا. مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں اور جواب نہیں. اللہ جانے کس انداز میں سیدنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس بی بی کا جسد پاک جب رات کے اندھیرے میں اٹھا. صحیح نے کہا تھا کہ کوئی ابھی علی پہلی وصیت یہ ہے میرے جسد میں وہ نہ آئیں جنہوں نے مجھے رنجیدہ کیا. ہوئے 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 ان کے لیے پہلے وصیت ہو. اندھیرے میں جناب علی نے جسد پاک اٹھایا نا. جب اٹھا نا اندھیرے میں, آپ کو پتا ہے کتنے آدمی سے جناب حسنین انگلیوں سے یہ پکڑے ہوئے. اس وقت میرے علی نے کہا حسن یہ جسد کے نیچے کون ہے ہمیں رلانے کے لیے؟ حسن نے کہا بابا بہن زینب ہے. رو کے کہا میرے علی نے حسن بہن کو گھر چھوڑا پھر جائیں گے. جب چھوڑا ہے تو پوچھا بابا کیوں بھیجا؟ فرمایا میں گوارا نہیں کرتا میری زینب کے قد پہ کسی مدینے والے کی نظر پر. میں کہوں گا مولا آج تو جو موجود ہے یہی زینب ہے. بازار کوفہ ہے, اشارہ ہو گیا ہی زینب بنت علی. بی بی پلان بے پلانی اونٹ میں بیٹھی, بال ڈالے ہوئے, سر پہ خاک کربلا, ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے, گھٹنوں میں سر رکھے. جب اشارہ ہوا بی بی نے کہا سجاد اشارہ سنا تو میرے امام کے آنکھوں کے رنگ بدل گئے. رو کے کہا پھوپی اماں صرف سنا نہیں میں نے اشارہ دیکھا بھی ہے. سجاد یہ سارے غیر محرم ہیں, میں خطبہ پڑھنا چاہتی ہوں. بی بی نے کہا آواز ہوگی, غیر محرموں میں میری آواز جائے گی, کیا اذن الہی ہے میں آواز سے خطبہ پڑھوں؟ امام نے فرمایا توحید چاہ رہی ہے تیرے خطبے سے دین بچ جائے. ہائے ہائے میرا دین بچ جائے. اس بی بی نے سر گھٹنوں میں رکھے خطبہ پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو تو یا اہل الکوفہ, کوفے والوں خاموش. جب کہا نا خاموش ساری دنیا خاموش ہو گئی. جب خاموش ہوئی ایک صحابی ہے نابینا جناب علی کا, یہ جنگ جمل میں گیا تھا. اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف. جنگ جمل میں گیا تھا, یہ کھڑا ہے بازار میں. جب یہ آواز آئی نا بی بی کی, یہ کہتا ہے یہ والا شخص میں جناب علی کے ساتھ جنگ جمل میں گیا. جو پہلے تیر آئے تھے نا بارش ہوئی تیروں کی, اوروں کو بھی تیر لگے, اس کی ایک آنکھ میں تیر لگے. عبداللہ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. پھر ایک آنکھ میں جنگ ستین میں گیا, وہاں بھی تیروں کی بارش میں ایک تیر اس کو دوسری آنکھ پہ لگا. دونوں آنکھوں سے نابینا. یہ نابینا کہتا ہے جب ہماری آنکھیں چلی گئی, جن کی آنکھیں چلی گئی تھی جب واپس گئے نا ان کو علی بلا بلا کے آنکھیں دینے لگے. قدیمانہ سننے والے باب مسائب ہے, کہتے ہیں ساروں کو جب آنکھیں ملی میں گیا. عبداللہ کہتا ہے میں
میں نے کہا مولا مجھے بھی تیر لگے ہیں. علی روتے روتے کھڑے ہو گئے. سمجھ گئے میری بات کو؟ رو کے کہا عبداللہ تجھے نہیں دینی. یہ عبداللہ کا اجرکم اللہ سیدنا سے قبول فرمائے. تجھے آنکھیں نہیں دیں. یہ کہتا یہی کہتا جب یہ آواز آئی نا بی بی پاک کی خطبے کی, کہتا ہے لوگوں کیا علی دوبارہ آ گئے؟ یہ لہجہ بھی علی کا ہے اور فصاحت علمی بھی علی کی ہے. لوگوں نے نہیں بتایا. جو بچی ایسی چھوٹی پکڑ کے آئی تھی اس نے کہا بابا قریب ہے, میں دیکھنا ہوں کون پڑھ رہا ہے, خطبہ کون دے رہا ہے. جلدی بچی گئی, روتی ہوئی آ کے لپٹ کے کہتے ہیں بابا کہوں خطبہ دینے والا مرد نہیں. ہائے ہائے مستور ہے, مستور کا نام لیا. اس نے منہ پیٹ کر کہا لوگوں اتنی جلدی شریعت بدل دی کہ بیویاں خطبہ پڑھ رہی. رونے لگ گیا جناب کون, جناب عبداللہ. بی بچی نے کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں, بابا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے. جب یہ جملے کہے اب عبداللہ نے کہا بچی اس بیوی کے مجھے قریب لے چل. یہ علم علی والا ہے, آواز بھی علی کی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ علم اور یہ آواز ورثے میں ملی ہے, رشتے میں, یا شاگردی میں ملی؟ عبداللہ کہتا ہے میں آیا اور ہاتھ باندھ کے بی بی سے کہا بی بی خدا کے لیے بتاؤ یہ علم تمہیں کیسے ملا؟ علی کی شاگردہ ہے یا علی سے رشتہ ہے؟ اب علماء نے لکھا ہے اگر بی بی کہتی عبداللہ میں علی کی بیٹی ہوں, یہ ہے کر کے مر گئی. جناب زینب نے ایک نام لیا عبداللہ. عبداللہ کہتا ہے یہ بی بی تو میرا نام بھی جانتی ہے. ہائے ہائے. اب اس کا پہلا پریشر جب کم ہوا نا, اب بی بی نے کہا عبداللہ میں شاگردہ نہیں, انا زینب بنت سیدنا سے قبول فرمائے میں علی کی بیٹی زینب ہوں. جب یہ کہا نا اب عبداللہ نے منہ پیٹ کر نجف کی طرف دیکھ کر کہا مولا میں اب سمجھا ہوں کہ تو نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنہ سر میں نہ دیکھوں. گناہگار ہوں. اللہ